یہ کہانی میرے ایک سبسکرائبر کی ہے جس کا نام سمرین ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میرا تعلق کراچی سے ہے۔ 3 سال پہلے تک میں ایک عام سی لڑکی تھی، خوابوں سے بھری، ہنستی، محبت کرنے والی، مگر ایک شام نے میری ساری زندگی کو ایک بھیانک خواب میں بدل دیا۔ یہ سب اس دن شروع ہوا جب میری خالہ لاہور سے ہمیں ملنے آئی۔ وہ ہمیشہ تھوڑی سی عجیب تھیں۔ وہ ہر وقت مجھے اس طرح سے گھورتی تھی جیسے ان کو میں پسند نہیں ہوں۔ پھر ایک دن خالہ میرے لیے خاص طور پر زردہ بنا کر لائیں۔ بہت اصرار کیا کہ میں کھاؤں۔ میں ہچکچائی، لیکن وہ خالہ تھی۔ میں نے چند نوالے لے لیے۔ اسی رات میری زندگی کا عذاب شروع ہو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کوئی میرے منہ میں خون آلودہ کچا گوشت ڈال رہا ہے۔ میں اندر سے چیخ رہی تھی لیکن جسم ہل نہ سکا۔ جب آنکھ کھلی تو منہ میں خون کا ذائقہ تھا اور میرے تکیے پر واقعی کچے گوشت کا ایک ٹکڑا پڑا تھا۔ میں نے چیخیں ماری۔ سب نے کہا میں وہم میں ہوں۔ کچھ دن بعد میرے کمرے کی دیواریں ہلنے لگیں۔ ایک سائے کو دیکھا، بالکل میری خالہ جیسا، مگر وہ چھت سے الٹا لٹکا ہوا تھا۔ مگر جب امی ابو کمرے میں آئے تو سب کچھ نارمل تھا۔ انہیں لگا شاید میں سلیپ پیرالسس سے گزر رہی ہوں۔ انہوں نے میری کسی بات کا یقین نہیں کیا۔ اگلے دن مجھے کچا گوشت کھانے کی طلب ہونے لگی۔ میں رات کے اندھیرے میں کچن میں گئی، جانوروں کی طرح کچا چکن کھانے لگی۔ جب آئینے میں خود کو دیکھا، چہرے پر خون، آنکھیں بالکل سیاہ، میں خود کو پہچان ہی نہیں پا رہی تھی۔ پھر سب کچھ مزید برا ہونے لگا۔ میں ایسی زبانیں بولنے لگی جو کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ اذان کے وقت بلا وجہ ہنسنے لگتی اور جیسے ہی کوئی میرے قریب قرآن کی تلاوت کرتا میں چیخیں مارنے لگتی، رونے لگتی اور بے ہوش ہو جاتی۔ امی ابو نے میرا علاج ہر ڈاکٹر سے کروایا مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ پھر ایک دن ملتان سے ایک پیر کو بلایا گیا۔ جیسے ہی وہ اندر آئے میں عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگ گئی، چیخیں مارنے لگ گئی اور وہ آواز میری نہیں تھی۔ پیر صاحب نے گھر کا اور میرا معائنہ کیا اور انہوں نے بتایا کہ میری خالہ نے میرے اوپر کالا جادو کیا ہوا ہے۔ حسد کی وجہ سے وہ چاہتی تھی میری زندگی برباد ہو جائے۔ وہ مجھے پاگل، غیر انسانی مخلوق بنانا چاہتی تھی۔ انہوں نے زردے میں انسانی جسم کی راکھ ملائی تھی۔ اگلے 41 دن روحانی علاج، قرآن کی تلاوت، جلتے تویز اور روحوں کی صفائی کا وقت تھا۔ میں جانوروں کی طرح چیختی، میرے حلق سے بال، ناخن، حتیٰ کہ ہڈیوں کے ٹکڑے نکلتے۔ آخری رات میں بے ہوش ہو گئی اور جب مجھے ہوش آیا، پہلی بار مہینوں بعد ہلکا محسوس کیا۔ وہ چلے گئی تھی۔ وہ چیز جو میرے اندر تھی وہ نکل چکی تھی، لیکن نشان آج بھی باقی ہیں۔ یاد رکھیے دوستو، اس طرح سے کسی سے بھی کچھ لے کر نہیں کھانا چاہیے۔ ہر رشتہ اعتبار کے لائق نہیں ہوتا۔ کالا جادو سچ ہے، برائی سچ ہے اور بعض اوقات اس کا چہرہ اپنا لگتا ہے۔ اس وقت تو میں مر چکی تھی لیکن اب میں زندہ ہوں اور میں آج بھی لائٹ آن کر کر ہی سوتی ہوں، کیونکہ کبھی کبھی مجھے رات کو اس طرح سے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی میرا نام پکار رہا ہو۔ اگر آپ بھی میرے ساتھ اپنی کہانی شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں یا پھر ڈسکرپشن میں دیے گئے Gmail پر آپ اپنی کہانی سبمٹ کروا سکتے ہیں۔ میں اس پر ویڈیو ضرور بناؤں گی۔